السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، میرے کپتان نے آج ایک اور نشست لگائی اور پبلک کی کالز لینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا. یہ چوتھا سلسلہ تھا جہاں پہ انہوں نے مختلف لوگوں کی فون کالز لی اور مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ ان سے سوالات کیے گئے. اب ظاہری بات ہے اپوزیشن کی جانب سے اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ تو یہی الیج کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو فون کالز کا یہ جو سلسلہ ہے یہ دراصل میں سارا جسے کہتے ہیں نا فکس میچ ہے، کہ ساری جو وہ کالیں ہیں وہ زیادہ تر جو ہے ان کے اپنے لوگوں کی جانب سے کروائی گئی ہیں. لیکن میں خیر اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جو ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں پہلے ذرا جلدی سے میں تھوڑا سا اس کا ذرا ذکر کر دوں اور اس کے بعد جو میرے چند سوال ہیں میں وہ بھی ذرا سامنے رکھنا چاہوں گا. اچھا، وہ دوبارہ ظاہری بات ہے وہی ریپیٹیشن کہ جی وہ قرضے جو ہے وہ قرضوں کی وجہ سے بہت زیادہ قرضے لیے تھے جس کی وجہ سے اکانومی کا یہ حال ہوا ہے. کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا جی جب تک 5 اگست کا جو اقدام تھا بھارت کی جانب سے جب تک وہ واپس نہیں ہوگا بھارت کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. پانی کا مسئلہ تھا کہ جی سندھ کے اندر پانی کی شارٹیج ہے، اس کے اوپر بات ہوئی. غیر قانونی سوسائٹیز کے حوالے سے، قبضہ مافیا کے حوالے سے بات ہوئی. راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ جی 2 ہفتے کے اندر اندر جو انکوائری رپورٹ آ جائے گی، لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پھر بھی چلے گا، یہ پروجیکٹ رکے گا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ شریف خاندان کو پھر وہ جب تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کے فلیٹس جو ہیں اور ان کے گھر وہاں پہ ہیں جہاں پہ خود برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی گھر لینا افورڈ نہیں کر سکتا. ہیلتھ کارڈ کے بارے میں بات کی. ایک خاتون کا فون آیا کہ جی گلی ان کی بہت خراب ہے تو وہ ٹھیک ہونی چاہیے. ایک صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا جی پنجاب کے اندر پولیس ریفارمز نہیں ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات انہوں نے کی کہ جی جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی. اچھا، یہ کچھ براڈ ٹاپک سے جو بات جس کے اوپر ہوئی اور اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو پبلک سے بات کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ چوتھی دفعہ اب ہو چکا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا سب سے بڑا، میں نے پہلے بھی جب لاسٹ ٹائم یہ بات ہوئی تھی میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ٹف کویشچنز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. آپ کو ایک اینکر جو پوری طرح تیاری کر کے بیٹھتا ہے، کوئی بھی اینکر ہو، میں کسی اسپیسیفک آدمی کی بات نہیں کر رہا، تو آپ کے پاس مارجن جو ہے نا سوال ایکسیپٹ کرنے کا وہ بہت بڑھ جاتا ہے کہ آپ نے یہ سوال لینا ہے یا نہیں لینا، آپ نے کیا سننا ہے، آپ نے کتنی دیر جواب دینا ہے، آپ نے کون سا جواب. آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی کانٹرڈکٹ کرنے والا نہیں ہے کہ نہیں وزیر اعظم صاحب اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یوں نہیں ہے، یہ اس کے فگرز یہ ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سمپل بس اپنی تقریر کریں، 2 گھنٹے کی آپ اپنی تقریر کریں. آپ نے جو دل کا غبار نکالنا ہے آپ نکالیں. آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا ایک ٹیلی تھون جلسہ ہو رہا ہے. بس اس کے اندر آپ کو کوئی نہیں روکے گا، کوئی نہیں ٹوکے گا. آپ دل کھول کے بولیں. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ ایک انٹرویو کے اندر بیٹھتے ہیں اور آپ کا جو انٹرویو ہے وہ آپ اس کے اندر، میں اگر آپ سے کوئی سوال کر رہا ہوں، آپ جواب جو ہے وہ، میں آپ سے شمال کی بات کر رہا ہوں، آپ جنوب کی طرف جا رہے ہیں تو میں آپ کو واپس شمال کی طرف لے کر آؤں گا. لیکن اس فارمیٹ کے اندر جو ہے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ جس طرح مرضی بولتے رہیں، کوئی آپ کو روکے گا نہیں. تو ٹکا کے جو ہے وہ آپ اپنے ووٹ بینک کے لیے، اپنے پبلک کے لیے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کو یاد ہوگا یہ سلسلہ پہلے دراصل میں اینکرز کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا جب انہوں نے 11-12 انٹرویوز دیے تھے، لیکن پھر وہ سلسلہ ایک دم رک گیا اور ان کو کسی نے میرے خیال میں سمجھایا کہ نہیں جناب یہ جو ٹیلی فون والا کام ہے یہ زیادہ بہتر ہے. اینی ویز، اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ سے جو ٹف کویشچن جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے. اب مثال میں چھوٹی سی آپ کو، میرے کو 15 سوال ہیں، یہ میں نے بڑی جلدی میں بنائے، میرے خیال میں ہارڈلی کوئی 5 منٹ لگے ہوں گے. 5 منٹ کے اندر اندر یہ 15 ٹاپکس میرے ذہن میں ہیں. میں نے کہا اگر میں فون کال کروں، اگر میں اپنے کپتان کو فون کال کروں تو میرے وہ کون سے 15 سوال ہوں گے جو میں سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیں، سب سے پہلا سوال آرڈیننسز. یہ حکومت جو ہے یہ مشہور ہو چکی ہے اس بارے میں کہ جناب انہوں نے قانون سازی کوئی نہیں کرنی، یہ آرڈیننس کے ذریعے جو ہے یہ حکومت چل رہی ہے. تو یہ کس قسم کا پارلیمانی نظام ہے؟ یہ پارلیمنٹ کے اندر لوگ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پرائم منسٹر جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے اگر یہ سارا کچھ آپ کی پوری حکومت ساری قانون سازی آرڈیننس کے ذریعے ہونی ہے؟ سوال نمبر 2، جہانگیر خان ترین گروپ کے حوالے سے آپ کی اب تک کیا ڈیل ہوئی ہے؟ کیا ترین گروپ جو ہے وہ جو یہ کلیم کرتا ہے کہ جی شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر معاملہ طے ہو گئے ہیں اور اب سڈنلی ترین گروپ جو ہے وہ آپ کو ایک دم اتنا میٹھا کس طرح ہو گیا؟ کیا ہوا کیا ہے راتوں رات؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ لگے نا، کہانی تو ذرا سامنے کلیئر ہو، کچھ اس کی ذرا تفصیلات شیئر کی جائیں. سوال نمبر 3، نذیر چوہان اور شہزاد اکبر کا جو معاملہ ہے جس میں نذیر چوہان صاحب نے جو ہے شہزاد اکبر صاحب کو کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جناب آپ قادیانی ہیں. آپ اب تک بول کیوں نہیں رہے اس کے اوپر؟ آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ ہی کی پارٹی کا ایک بندہ آپ ہی کی پارٹی کے ایک دوسرے بندے کے اوپر اتنا سنگین الزام لگا رہا ہے تو نہ آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا، نہ آپ نے کوئی کسی قسم کا کوئی بیان دیا
کیا بات ہے, آپ اس ٹاپک سے اتنا بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ کو بیچ میں آنا چاہیے, پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے آپ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے. آپ نے ابھی تک ایکشن کوئی کیوں نہیں لیا؟ چوتھا سوال, آپ نے اکانومی کے حوالے سے کہا کہ جناب جی ڈی پی جو ہے وہ اس کی گروتھ بہت ہو گئی ہے, ایکسپورٹس بہت بڑھ گئی ہیں, سارے فگرز قابل قبول, میں اس کو چیلنج نہیں کرتا, لیکن میرے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فگر ہے یہ بتائیے کہ پچھلے 3 سال میں جو اتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, بے روزگاری کی شرح میں اتنا انتہائی جو اضافہ ہوا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئیں, 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا, اس کے حوالے سے اب تک کیا فگرز آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ بے روزگاری کتنی کم ہوئی ہے پاکستان کے اندر 3 سال کے اندر, یہ بتائیے بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے. سوال نمبر 5, صحافی اسد علی طور کے حوالے سے یہ بتائیے کہ صحافیوں کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں, اسد علی طور کے حوالے سے آپ نے ابھی تک کوئی بیان کیوں نہیں دیا؟ کیا آپ کے انفارمیشن منسٹر کی جانب سے یہ کہنا کہ جی میں اسد علی طور کو یا مطیع اللہ جان کو یا ابصار عالم کو میں صحافی نہیں مانتا, کیا یہ آزادی صحافت ہے؟ کیا انفارمیشن منسٹر کو یا آپ کی حکومت کو اس قسم کے سرٹیفکیٹ دینے چاہیے صحافیوں کے حوالے سے؟ آپ صحافیوں کے حوالے سے معاملات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی ابھی یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے انفارمیشن منسٹر سے سوال کیا جاتا ہے. بی بی سی ہارٹ ٹاک کے اندر آپ کے ہی انفارمیشن منسٹر سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے, لوگوں صحافیوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ہیں آپ کے ملک کے اندر. سوال نمبر 6, امریکہ کو ایئر بیسز دینے کے حوالے سے اب تک آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ جو بائیڈن نے ابھی تک آپ کو فون کال کیوں نہیں کیا ہے؟ امریکہ کے حوالے سے پاکستان کی سٹینڈنگ پوزیشن کیا ہے؟ اور امریکی افواج کو جو انخلا ہونے جا رہا ہے افغانستان سے, اس میں پاکستان جو ہے وہ کس قسم کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ سوال نمبر 7, راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ 2 ہفتے کے اندر جو ہے وہ انکوائری رپورٹ آ جائے گی. مجھے اس سلسلے میں یہ جاننا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک رپورٹ آ چکی ہے کہ اس کے اندر بے ضابطیاں ہوئی ہیں اور اس کی جو میپنگ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, مجھے کسی ایک گرفتاری کا نام بتا دیجیے. ابھی تک اس اربوں روپے کے اسکینڈل کے اندر کتنی گرفتاریاں کی گئی ہیں؟ کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ ویسے تو جب اپوزیشن کی باری آتی ہے تو انکوائری ابھی انیشل سٹیج کے اوپر ہوتی ہے کہ لوگوں کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں, ابھی ریفرنس بھی فائل نہیں ہوا ہوتا, لوگوں کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. یہ تو رپورٹ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, یہ آپ ہی کے حکم سے رپورٹ بنائی گئی تھی, اب تک کوئی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ سوال نمبر 8, شوگر کمیشن اسکینڈل, اس سلسلے میں بھی سب کے نام سامنے آ چکے ہیں, یہ رپورٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے, ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں, ابھی تک کوئی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ چینی اسی کمیشن رپورٹ کے آنے کے بعد 125 روپے تک چلی گئی لاہور شہر کے اندر, لیکن ایک بھی گرفتاری اب تک نہیں ہوئی. یہ جو بڑے بڑے شوگر مل مافیاز ہیں جن کو بار بار آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مافیا ہیں, یہ مافیا ہیں, اس مافیا کو ابھی تک آپ لوگوں نے شکنجا کیوں نہیں ڈالا؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی اثر و رسوخ ہے ان کا, جس کی وجہ سے اب تک کوئی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ اور ظاہری بات ہے جس میں جہانگیر خان ترین کا نام بھی آتا ہے تو انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ سوال نمبر 9, سینٹ کے الیکشنز, آپ بات کرتے ہیں کہ جی انتخابی اصلاحات ہم لے کر آنا چاہتے ہیں کہ جی الیکشن جو ہیں صاف و شفاف ہونے چاہیے. سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا اس کے اندر ہم نے سینٹ کے ہال کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کیمرے نصب کیے گئے تھے, اس معاملے کا کیا ہوا؟ ابھی تک آپ نے پتا کیا ہے کہ وہ کیمرے کس نے لگائے تھے؟ انتخابی اصلاحات وہاں پہ کہاں تک پہنچی؟ سوال نمبر 10, نواز شریف باہر ہیں, ہم سن کے کان پک گئے کہ نواز شریف کو واپس لے کر آئیں گے, نواز شریف کو واپس لے کر آئیں گے. ایک جگہ بیٹھ کے آپ لوگ خود کاغذوں کے اندر یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جی نواز شریف کو واپس لانا جو ہے وہ امپاسبل ہو چکا ہے. کیوں امپاسبل ہوا ہے؟ اس کا کون قصوروار ہے؟ اس کے سوال کا جواب آخر کون دے گا؟ سوال نمبر 11, ضمنی الیکشن میں انتہائی شرمناک قسم کی شکست ہوئی ہے آپ کی پارٹی کو. 11 حلقوں کے اندر جو الیکشنز ہوئے اس میں سے 10 میں آپ یا آپ کا حکومتی اتحاد جو ہے وہ الیکشنز ہار گیا. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بیٹھ کے اس کی کوئی اسسمنٹ کی ہے کہ لوگ آخر کیوں اس حکومت سے اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی پارٹی کو ووٹ نہیں دے رہے؟ پاکستان کے ہر صوبے سے آپ کی پارٹی ہاری ہے, چاہے کے پی ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, آپ یا آپ کے اتحادی وہاں پہ ہارے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال نمبر 12, تحریک انصاف کا مطلب تھا انصاف ہونا. فیصل واڈا, امریکی شہریت, جو کچھ وہ کر رہے ہیں اور جس قسم کے وہ بیانات دیتے جا رہے ہیں, کیا یہ انصاف ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے فیصل واڈا سے اب تک یہ سوال نہیں کیا کہ کیا تمہاری امریکی شہریت تھی یا نہیں تھی؟ اور اگر امریکی شہریت تھی تو تم نے اس کو کب چھوڑا تھا, کس تاریخ کو چھوڑا تھا؟ ایک بیسک سوال ہے جو جرنلسٹ ان سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا وہ جواب دینا پسند نہیں کرتے. سوال نمبر 13, ویکسینیشن. کووڈ کے حوالے سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی کووڈ کے اندر پاکستان نے بڑی زبردست پرفارمنسز دکھائی ہیں. ویکسینیشن کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ جی آپ کی ویکسینیشن ابھی بھی بہت سلو ہے, ابھی بھی ہم لوگ اپنے ٹارگٹ سے کافی دور ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے یہاں پہ ویکسینیشن کی سپیڈ اتنی سلو کیوں ہے؟ سوال نمبر 14, تحریک لبیک پہ آپ کی حکومت نے پابندی لگائی,
لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صرف چند دن کے بعد آپ نے ان سے مذاکرات بھی کیے، اور مذاکرات کرنے کے بعد جو ہے ان کے لوگوں کو چھوڑا بھی، لوگوں کو چھوڑنے کے بعد جو ہے آپ نے خود ان کو راستہ بتایا کہ جی پابندی ہٹتی کس طرح ہے۔ ہمیں صاف کلیئر کٹ الفاظ میں یہ بات بتا دیجئے، کیا تحریک لبیک پاکستان کے اوپر سے آپ کی پابندی ختم ہونے والی ہے؟ سوال نمبر 15، معیشت کی تعریفیں آپ بہت کرتے ہیں کہ جی بڑی زبردست معیشت چل رہی ہے، 3.94 کے اوپر جو ہے ہماری جی ٹی پی گروتھ کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہی اسی طرح معیشت کی تعریفیں تو پچھلے 1.5 سال سے چل رہی ہیں، 2 سال سے چل رہی ہیں، جب حفیظ شیخ جو تھے وہ وزیر خزانہ تھے۔ لیکن پھر آخرکار ہوا کیا کہ حفیظ شیخ صاحب کی بھی چھٹی ہو گئی، تو ہم تو یہ اس وقت سوال کرنے کے لیے حق بجانے میں نا کہ جناب جب اتنی اچھی چل رہی تھی، اکانومی سب کچھ فرسٹ کلاس کر رہا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، تو پھر حفیظ شیخ کو ہٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو آپ خود فرما رہے ہیں جی اکانومی اتنی زبردست، ایکسپورٹس یہ تو وہ سب کچھ، تو پھر اس کا کریڈٹ تو حفیظ شیخ صاحب کو جانا چاہیے۔ تو پھر اگر حفیظ شیخ کو آپ نے ہٹا دیا تو پھر شوکت ترین صاحب کے بارے میں کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو نہیں ہٹا دیں گے؟ یہ 15 سوال صرف 5 منٹ سے 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ تیار ہو گئے۔ یہ وہ سوال ہیں، صرف چند سوال جو بیسیکلی جن کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اسی لیے ایک عام شخص کو، ایک عام پبلک کا جو شخص تعلق رکھتا ہے شخص، اس کو پریفر کیا جاتا ہے کہ وہ فون کر کے سوال کر لے، کیونکہ وہ جب سوال کرے گا وہ زیادہ تر یہ کہے گا جی میرے پلاٹ کے اوپر قبضہ ہو گیا، میری جو گلی ہے وہ بڑی کچی ہو گئی، بڑی خراب ہو گئی، اس کو ٹھیک کرا دیں، میری نوکری جو ہے وہ پکی نہیں ہو رہی، میری نوکری کے مسائل، وہ اپنے مسائل جو ہے وہ لوگ ڈسکس کریں گے، اور وہاں سے آپ کو بیسکلی آپ اس پہ پبلک اوپینین اپنے لیے فولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بیسک سوال ہیں، جو نیشنل لیول کے کوسچنز ہیں، جن کے جو زیادہ تر لوگ جن کے سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر کیا کچھ کر رہا ہے، وہ جواب نہیں آتے۔ یہ گلیاں ٹھیک کرانا، یہ لائٹیں ٹھیک کرانا، یہ ایسے مسائل ہیں جو حلقے کا یونین کونسل کا جو ممبر ہوتا ہے نا، یہ وہ ٹھیک کراتا ہے، ملک کا پرائم منسٹر یہ کام نہیں کرتا۔ تو اگر ٹھیک ہے، اگر آپ نے لے بھی لیا ہے، یہ پی آر پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو اہم مسائل ہیں یہ صرف 15 ہیں۔ میں کم از کم اور کچھ نہیں 50 سے 60 ایسے اور سوال نکال سکتا ہوں جو ملک کے وزیر اعظم کو، میرے کپتان کو دینے چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے انٹرویوز وہ نہیں دے رہے، تو ان سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے۔ تو اس ویلاگ کے ذریعے اللہ کرے ان سوالوں کے جواب بھی وزیر اعظم اگلی دفعہ ضرور دیں۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔